ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھ لو ساری الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کے بعد حضور نبی اکرم شفیع مکرم نور مجسم حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات غم گسار جہاں سید سربراں قائد المرسلین ختم المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی محبتوں کا، چاہتوں کا اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں 10 محرم الحرام کے عظیم دن میں اور اس عظیم بزم میں اپنے عظیم گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اور ہم سب کی بڑی خوش بختی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ذکر حسین علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ کے لیے چن لیا. وہ لوگ بڑے ہی خوش بخت ہیں کہ جن کے دلوں میں محبت اہل بیت ہے، صحابہ کرام کا عشق ان کے دلوں میں موجزن ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کام انہی سے لیتا ہے جن کو وہ چن لیتا ہے. تو آج اپنی خوش بختی سمجھیے کہ اللہ نے ہمیں ذکر حسین کے لیے چنا ہے. اور ذکر حسین وہ ذکر ہے کہ یہ ذکر میرے آقا نے بھی اپنی زندگی میں کیا، یہ ذکر صحابہ نے بھی اپنی زندگیوں میں کیا، صحابہ کے بعد ائمہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، اور آج تک یہ ذکر جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. دوستان مکرم، آپ کے سامنے قرآن کی مشہور آیہ کریمہ تلاوت کی گئی جس میں اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا، ہرگز نہ کہنا، لَمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں ان کی زندگی کی سمجھ نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ زندہ کیسے ہیں، تمہیں نہیں عقل کہ وہ کیسے زندہ ہیں، رب انہیں رزق کیسے دیتا ہے، رب انہیں پانی کیسے دیتا ہے، وہ رب کے حضور سجدہ ریز کیسے ہوتے ہیں، ان کی سانسیں کیسے چلتی ہیں، قبر کے اندر ان کی بقا کیسے ہے، تم نہیں جان سکتی. اب اس کے تحت آج سب سے غم والا دن، اور آج کے دن پوری کائنات غم حسین میں ڈوب چکی ہے، جگہ جگہ غم حسین کا ذکر ہے، گلی گلی
غم حسین کا تذکرہ ہے، شہادت امام عالی مقام کا ذکر پوری کائنات میں فضا کی طرح پھیل چکا ہے، اور پوری کائنات شہادت امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے معطر ہو رہی ہے۔ اپنے دلوں کو ذرا کربلا کے میدان میں حاضر کیجئے، اور اپنے خیالوں کو، تصورات کو ریت کے اس میدان میں لے چلیے کہ جس میدان میں یہ قافلہ سارا دن اپنی قربانیاں اللہ کے حضور پیش کرتا رہا، اور جب شام ہوتی ہے تو پھر اپنے دل سے پوچھئے اور اپنے خیالوں کو وہاں لے چلیے، اپنے دل کو وہاں حاضر کیجئے کہ رات کی ان خلوتوں میں، رات کے اس پہر ان خیموں پر کیا بیتی ہوگی، اور رات کی خلوتوں میں ان مستورات کے دلوں پر کیا بیتی ہوگی کہ جن سے چند گز کے فاصلے پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا لاشا ریت کے اندر لت پت تھا، جن سے چند گز کے فاصلے پر حضرت امام علی اکبر کی جوانی کربلا کی ریت پر پامال پڑی تھی، جن سے چند گز کے فاصلے پر امام علی اصغر جیسے ننھے پھول اللہ کی رضا پر قربان پڑے تھے۔ ذرا اپنے دلوں کو وہاں حاضر کیجئے اور دل سے پوچھئے، کیا شہزادہ مصطفیٰ، نواسہ مصطفیٰ، میرے آقا کے شہزادے بیٹے کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جو میدان کربلا میں ہوا؟ اور لوگوں نے یہاں تک جسارت کی، وہ پوچھتے ہیں کہ غم حسین میں رونا کہاں سے ثابت ہے، غم حسین میں رونا کہاں پہ لکھا ہے؟ ہم غم حسین پر دلیل مانگنے والوں سے پوچھتے ہیں، ارے ہم دلیل تو دکھا دیں گے، لیکن بات پہلی یہ ہے، کیا تمہارے پاس دل ہے؟ غم حسین میں رونے کے لیے دلیل کی ضرورت بعد میں ہے، درد مند دل کی ضرورت پہلے ہے۔ اور ہمیں کسی اور نے نہیں بتایا، کتابوں کے اندر روایات نے ہمیں بتلایا، اور آنکھ پر لکھا ہوا ہم نے پایا کہ جب جب میرے آقا نے شہادت امام حسین کی خبر دی، تب تب میرے آقا کی نگاہ آنکھوں سے بھر چکی تھی، تب تب میرے آقا آنسوؤں سے تر ہو چکے تھے، اور تب تب میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ جب جب ذکر حسین ہوا میرے آقا تب تب رو دیے تھے۔ تو میرے آقا کی زندگی میں، حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جب جبرائیل خبریں لے کر آتے رہے اور آقا علیہ السلام کی ذات پر وہ خبریں نازل ہوئیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت آپ کے بیٹے کو شہید کرے گی، اور وہ بظاہر آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، لیکن جب آپ کی امت کا نام لیں گے اور آپ کے بیٹے کو شہید کر چکے ہوں گے، تو اس وقت وہ نہ امتی ہوں گے نہ امت میں سے ہوں گے، وہ امت سے خارج ہو چکے ہوں گے، بظاہر کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، لیکن ایمان ان سے اس طرح نکل چکا ہوگا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تو میرے آقا نے اس دکھ کو، اس رنج کو اپنی زندگی میں محسوس کیا، اور اتنا محسوس کیا کہ آقا کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میرے آقا رو دیے، اور بہت زیادہ کثیر تعداد میں روایات ہیں، اور روایات نے ہمیں بتلایا ہے کہ غم حسین میں رونا سنت مصطفیٰ ہے۔ تو دلیل مانگنے والوں سے سب سے بڑی بات یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ غم حسین میں رونے کے لیے دل چاہیے، اور دل ایسا ہو جس دل کے اندر ایمان ہو، اور اس ایمان میں چمک ہو،
اور اس چمک کے اندر محبت اہل بیت ہو، عشق مصطفیٰ ہو، ایسا دل کسی کو میسر آ جائے تو وہ دل جب جب غم حسین کا تذکرہ سنتا ہے تب اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ جان جاتا ہے کہ یہ ذکر، یہ شہادت کوئی معمول کی بات نہیں، یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، یہ واقعہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے جو اسلام کی تاریخ میں سب سے اونچی، سب سے بڑی افضلیت رکھتا ہے۔ دوستان مکرم، واقعہ کربلا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ کوئی معمول کی بات نہیں تھی، یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، اور اتنا غیر معمولی تھا کہ واقعہ کربلا کی خبریں میرے آقا کی زندگی میں آئیں، اور یہ ایسا واقعہ ہے جب یہ ابھی ہوا نہیں تھا، اس کی ہسٹری پہلے لکھی جا چکی تھی، اس کی تاریخ اور سن پہلے لکھا جا چکا تھا۔ پہلے واقعات ہوتے رہے لیکن ان کے بعد ان کی کتابیں چھپتی رہیں، لیکن واقعہ کربلا وہ عظیم واقعہ ہے اور غیر معمولی واقعہ ہے کہ جب ابھی یہ ہوا بھی نہیں تھا، اس سے پہلے اس کا مقدر لکھا جا چکا تھا، اور میرے آقا نے خبر دے کے جبرائیل کے ذریعے بتلا دیا تھا کہ عراق کی زمین پر میرا بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا۔ تو دوستان مکرم، آج اسی غم کو یہ امت محسوس کر رہی ہے، یہ آج اسی غم کا فیض ہے کہ جگہ جگہ، گلی گلی، نگر نگر حسینی کردار کے لوگ ہمیں سامنے نظر آتے ہیں، اور حسین کے نام لیوا کثیر تعداد میں اس کائنات میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ اسی غم حسین کا صدقہ ہے کہ آج امت اس غم کو محسوس کر رہی ہے۔ تو اہل سنت نے اپنے انداز میں محسوس کیا، اور اہل سنت کا طریقہ ہمیشہ سب طریقوں سے الگ رہا، اہل سنت کا طریقہ ہمیشہ سب طریقوں سے جدا رہا، اہل سنت کا طریقہ ہمیشہ قرآن کے مطابق رہا، مصطفیٰ کی سنت کے تابع رہا۔ تو اہل سنت نے بڑے عجیب انداز میں، خوبصورت انداز میں اس غم کو محسوس کیا، اور اس غم کو ہر سال اہل سنت کے لوگ اپنے طریق پر مناتے ہیں، اور اس غم حسین کا ذکر کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ تو دوستان مکرم، غم حسین پر رونے کی دلیل مانگنے والوں، غم حسین پر یہ پوچھنے والوں کہ رونا جائز ہے کہ ناجائز ہے، ان کے سامنے ایک روایت رکھنا چاہتا ہوں جو ابھی تک اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ اگر غم حسین میں رو دیے تو کہیں شرک نہ ہو جائے، اگر غم حسین میں آنسو نکل پڑے تو کہیں ہم گنہگار نہ ہو جائیں، اگر غم حسین میں ہم نے اپنے دل کو رلا دیا تو کہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں نعوذ باللہ پکڑے نہ جائیں، کیونکہ یہ اللہ کے سوا کسی کی ذات کے لیے رونا ہے، اور اللہ کے سوا جتنی بھی ذوات ہیں وہ ساری بشریت پر مبنی ہیں۔ تو آج بھی لوگ سوچ میں پڑے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے، ان تک علم اور ہدایت کی روشنی نہیں پہنچی۔ جن تک یہ روشنی نہیں پہنچی وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ غم حسین منانا ہی نعوذ باللہ حرام ہے، لیکن اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ غم حسین منانا جیسا میرے آقا نے منایا اس طریق پر منانا سنت مصطفیٰ ہے، نہ کہ شیعوں کے طریقے پر۔ ہاں، اے گل واضح کرنی میں، شیعوں کے طریقے پر غم نہیں کیا جائے گا، واہ واہ ہائے لٹ گئے، مر گئے، تھپڑ، چپیڑاں، گریبان پھاڑنا، زنجیر زنی، یہ کیا ہے؟ یہ خلاف شرع ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، احادیث مصطفیٰ کے بھی خلاف ہے۔ میرے آقا نے جیسا غم منایا، اب ان سے ایک اور بات کرنا چاہوں گا، جو کہتے ہیں نا یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام
آپ واقعہ کربلا کے بعد 40 سال تک زندہ رہے. کتنا عرصہ؟ ایڈی وڈی گل کر لگا کہ کوئی بھی شیعہ تہاڈے سامنے ٹکے گا نہیں. ہاں جی، اور یہ دلیل اس کے لیے ایسی ہے کہ مر جائے دوبارہ جنم لے لے جواب نہیں دے سکے گا. اسی تے کہنے ساڈے سامنے آؤ، دلیل سنیے اور اپنے مقدر پر فخر کیجئے، لیکن فخر نہیں آندا بندیاں نو. پتہ نہیں کی گل ہے. ابھی میں رات کو بیان کر کے آیا، سامنے میرے 3-4 شیعہ لوگ بیٹھے تھے. کیوں جی نعیم صاحب؟ اور اللہ رب العزت نے اتنی عزتوں سے نوازا ہے اس فقیر کو کہ انہاں دے سامنے بہ کے انہاں دی کیتی. میں تے انہاں دے سامنے بہ کے انہاں نو چھڑیا. یعنی جو بھی غلط کام کرے گا ہم اسے معافی نہیں دیں گے، وہ چاہے کسی بھی روپ میں ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، حاجی ہو، غازی ہو، کسی بھی روپ میں ہو. اگر خلاف شرع کوئی بھی کام کرے گا ہم اس کی مذمت کریں گے. وہ سامنے فرنٹ سیٹ تے بیٹھے سی، کالے سوٹ پا کے، کڑے پا کے، سب تو پہلے انہوں نے کی تھی. اور سب سے بڑی بات ہے اس مجلس میں نعرہ، جس مجلس میں میں تقریر کر رہا تھا رات کو، نعرہ بھی اسی شیعے نے پہلے لگایا. اسی کہنے بھائی قدر کر لو، کہنے اسی مینوں تو بلاندے نے اج بھی، آئیو پیسے لے لو ساڑی مجلسہ پڑھو. ہم نے کبھی آپ سے پیسوں کا مطالبہ کیتا؟ میں کیا کہ میں تقریر کرن دے پیسے لینے ہیں، وہ دینا چاہتے سانو، اسی نہیں تاڑے کو منگے. تو بندے بھی ایڈے ڈھیلے کے چپ کر کے بیٹھے، سمجھتے نہیں بات کو. وہ ہمیں بلانا چاہتے ہیں، ہمیں پیشکش کرتے ہیں کہ آؤ جی دسو. لیکن ہم اہل سنت، اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے نہ کبھی عقیدہ بیچا نہ کبھی ایمان بیچا، اور حق بات دشمن کے منہ پر کہی چاہے اس کو لاکھ برا لگے. ہاں جی، سامنے بیٹھا سی، میں نہیں کی تھی، ان دی نگاہ نہیں اٹھی اور نیچے منہ کر کے اس نے نعرہ لگایا. تو یہ اللہ کا فضل ہے اس فقیر پر، اس ناچیز پر. اور ویسے بھی میں جمعوں میں یہ بات کر چکا ہوں، میرے درس اور واعظ اور تقریر جمعے میں دیوبندی، وہابی، شیعہ ہر مکتبہ فکر کا بندہ آتا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہر مکتبہ فکر کے بندے نے مجھے سنا ہے. ہاں جی، میری تقاریر کو سنا ہے، اور اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ایک دیوبندی کو داتا صاحب لے کر سنی بھی بنا گیا ہوں. اس واسطے اے گلہ اس واسطے کر رہے ہیں کہ کل کم ہون گیا، میں پتہ نہیں رہنا کہ نہیں رہنا. ہاں جی، اس لیے اگر یہ سمجھ آ گئی تو پھر تے میں رہاں گا، اگر نہ سمجھ آئی تو پھر تے نہیں رہاں گا. اس لیے دوستان مکرم، اپنے مقدر پر اور جو عقیدہ ملا ہے اہل سنت، اس عقیدے پر ناز کیجئے کہ جو لوگ ہم سے دلیل مانگتے ہیں انہوں نے اتنے دلیل دے رہے ہیں. 40 سال زندہ رہے واقعہ کربلا کے بعد. 40 سال دے وچ کنی دفعہ مرہم آیا، اور امام زین العابدین کے سامنے یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے ہر فرد کو کٹتے دیکھا ہے، ہر فرد پر نیزوں کی بارشیں ہوتی دیکھی ہیں. یہ وہ واحد شخصیت ہیں جو کربلا میں بچ گئے، چونکہ یہ ابھی کم و بیش بالغ ہونے کے قریب تھے، بالغ بھی نہیں تھے، نابالغ لڑکے تھے. تو انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا، چونکہ بیمار کربلا ہے، اور آقا علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ میری نسل کبھی نہیں کٹے گی. ہاں، آقا کی نسل کبھی نہیں کٹے گی. اس وقت بھی نہیں جب قیامت کا دن ہوگا، ماں نہیں رہے گی، پیو نہیں رہے گا، پتر نہیں رہے گا، لیکن اس وقت بھی نسب مصطفیٰ قائم رہے گا. کے ذریعے اب یہ جہاں جہاں چلے گی ان کے لیے چیلنج ہوگا. یہ آج کا جو سوال ہے، ہاں جی چیلنج ہے. 40 سال زندہ رہے، بڑی توجہ دینا، کوئی بندہ باہر نہ دیکھے. 40 سال میں کتنے محرم آئے؟ 40. جب محرم آیا، آپ سے بڑھ کر کس کو غم ہو سکتا تھا کربلا کا؟ آپ سے بڑا دکھی اور غم زدہ اور کائنات میں کون سا دوسرا شخص تھا کہ جس نے اپنی آنکھوں سے خاندان نبوت کے چشم و چراغ کو کٹتے دیکھا تھا؟
اور آپ سے بڑا غم زدہ اور دکھ زدہ اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کی زندگی میں جب محرم آیا، آپ نے کبھی نہ زنجیر زنی کی، نہ سینہ کوبی کی، نہ اپنے منہ پر تھپڑ مارے، نہ اپنا گریبان پھاڑا، بلکہ جب کربلا کے میدان میں یہ خونی منظر دیکھ رہے تھے اس وقت بھی ان کی زبان پر ہائے نہیں تھا، بلکہ اللہ کی رضا شامل حال تھی کہ باری تعالیٰ اگر تو اس حال میں راضی ہے تو ہم سب بھی تیری اس رضا میں راضی ہیں. اور جب آپ زندہ رہے، ہر سال جب محرم آیا، آپ نے یہ کوئی کام بھی نہیں کیا، کوئی کام آپ سے ثابت نہیں ہے. تو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سی ایسی دلیل آ گئی کہ اہل بیت کے کسی فرد نے، حتیٰ کہ زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی 40 سالہ زندگی جو کہ واقعہ کربلا کے بعد تک زندہ رہے، انہوں نے 40 سال تک ایک مرتبہ بھی اپنا گریبان نہیں پھاڑا، ایک مرتبہ بھی زنجیر زنی نہیں کی، ایک مرتبہ بھی اپنے منہ پر تھپڑ نہیں مارے. تو جب ایسا طریقہ نہ اہل بیت میں ملتا ہے، نہ مصطفیٰ کی ذات میں ملتا ہے، نہ صحابہ میں ملتا ہے، نہ صحابہ کے بعد آنے والے ائمہ میں ملتا ہے، تو پھر ایسا طریقہ نہ اسلام میں ہے، نہ قرآن میں ہے، اور نہ آقا کی زندگی مبارک میں ہے. ہاں جی، اگر ہے تو کھلا چیلنج ہے ان کے لیے کہ وہ بتا دیں، ہمیں دکھا دیں. لیکن اللہ کا فضل ہے، قیامت کی صبح تک نہیں دکھا سکیں گے. ہویا ہوئے گا تو دکھائیں گے نا. ہاں کیوں جی، ایک کام ہویا ہی نہیں. ہم دیکھیں، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ قرآن سے ثابت ہے. ہم غم کر رہے ہیں، کیسا دکھ میں مبتلا ہیں کہ یا رسول اللہ واقعہ کربلا اور آپ کے شہزادے کا شہید ہو جانا اتنی بے دردی میں، اس دکھ کو اہل سنت محسوس کرتے ہیں. اور اہل سنت نے کبھی نہیں اپنے آپ کو پیٹا. یہ اسی طرز پر دکھ، غم اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں جس طرز پر میرے آقا روئے تھے. ہاں، میرے آقا جب خبریں سنتے، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے. کبھی میرے آقا کی زبان اقدس سے یہ نہیں نکلا ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا، بلکہ سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے. تو یہ ہے اہل سنت کا طریقہ. تو ہمیں تو اپنے طریقے پر ناز کرنا چاہیے، ہمیں اس عقیدے پر ناز کرنا چاہیے. اور روئیں وہ جن کا مرا ہے، ہمارا تو زندہ ہے. کیوں جی، ہمارا حسین تو زندہ ہے، اور زندہ ایسے ہے کہ امام علی مقام کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ کی شہادت کو جو پذیر آئی، جو مقبولیت، جو دوام، جو شہرت اور جو چرچا ملا، وہ کسی اور شہید کی شہادت کو نہ مل سکا. آج دیکھ رہے ہیں ساری کائنات غم منا رہی ہے کہ نہیں؟ کبھی کسی شہید کا اتنا غم مناتے کسی کو دیکھا؟ ہر سال جس طرح محرم میں غم حسین منایا جاتا ہے، کبھی کسی شہید کا اتنا چرچا دیکھا؟ کسی شہید کی اتنی شہرت دیکھی؟ کسی شہید کی اتنی مقبولیت دیکھی؟ اتنی مقبولیت شہادت امام حسین کو ملی. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں بھائی، کیا وجہ ہے کہ شہادت امام حسین کا غم امت آج تک نہیں بھول پائی؟ ماں پیو مر جائے نا وہ غم بھی بھول جاتا ہے، لیکن قربان جائیں شہادت امام حسین کا غم اتنا عظیم غم ہے کہ قیامت تک جیسے ورفعنا لک ذکرک کا وعدہ ہے وہ پورا ہوتا رہے گا، اسی طرز پر غم حسین کا وعدہ بھی پورا ہوتا رہے گا. سارے غم بھول جاتے ہیں، انسان کی فطرت میں ہے، لیکن یہ غم ایسا ہے کہ امت اس غم کو آج تک نہیں بھلا پائی اور نہ بھلا پائے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلا نقطہ اب اس بزم کا ایتھو گل شروع ہوئی علمی، پہلے تو شریع گلاں سی.
آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ شہادت امام حسین کا اتنا چرچا کیوں ہے؟ کیوں جی؟ سب سے پہلی وجہ، ہر شہید کی خبر آتی ہے اس شہید کے شہید ہو جانے کے بعد۔ جی ایسا ہے، جب جب کائنات میں کوئی شہید ہوا اس کی شہادت کی خبر اس کے شہید ہو جانے کے بعد آئی۔ پاکستانی افواج کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی کوئی فوجی کسی مقام پر شہید ہوتا ہے تو خبر پہلے آتی ہے یا بعد میں؟ وہ چاہے 24 گھنٹوں میں آئے، 10 گھنٹوں میں آئے، 1 دن بعد آئے، 2 دن بعد آئے، خبر شہادت کے بعد آتی ہے۔ لیکن شہادت امام حسین کا وہ عظیم فلسفہ ہے اور اتنی مقبولیت اور چرچا ہے کہ شہادت امام حسین کی خبر آپ کی شہادت سے بھی پہلے نہیں، بلکہ ابھی آپ اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، ولادت حسین سے پہلے ہی اس شہادت کا چرچا تھا۔ کیوں جی؟ ابھی ولادت نہیں ہوئی، ابھی آپ کا وجود مبارک اس زمین پر نہیں آیا، ابھی آپ نے اس جہاں میں قدم رنجا نہیں فرمایا، لیکن اس سے پہلے شہادت کی خبریں آ رہی ہیں۔ کائنات میں کوئی ایسا شہید دکھائیے کہ جو ابھی شہید نہیں ہوا بلکہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، لیکن اس کی شہادت کی خبریں متواتر مسلسل مصطفیٰ پر نازل ہو رہی ہیں۔ ہے کوئی کائنات میں ایسا شہید؟ ہے کسی شہید کی ایسی شان؟ اس سلسلہ میں ایک حدیث میرے سامنے ہے، حضرت ام فضل، یہ میرے آقا کی چچی جان ہیں اور حضرت عباس کی زوجہ محترمہ ہیں۔ یہ فرماتی ہیں کہ میں آقا کی بارگاہ میں پہنچی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے اور وہ خواب اتنا بھیانک ہے کہ وہ خواب مجھے سونے نہیں دیتا۔ اس خواب کو بیان کرنے کے لیے مجھے الفاظ چاہیے اور وہ الفاظ میری زبان پر آنے چاہیے۔ نہ الفاظ ملتے ہیں، نہ زبان کو جنبش کی طاقت ملتی ہے۔ میرے آقا نے سہارا دیا، فرمایا، اے چچی جان، بتائیں تو صحیح خواب کیسا ہے، بتائیں تو صحیح وہ کتنا بھیانک خواب ہے، اس خواب کے اندر آپ نے دیکھا کیا ہے؟ تو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ آپ کا جسم اقدس میرے سامنے ہے، یکا یک آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ جاتا ہے اور میری گود میں آن پڑا ہے۔ یا رسول اللہ، میں یہ سمجھ بیٹھی ہوں کہ کہیں میرے وجود سے آپ کے وجود مبارک کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچنے والی، مجھے خطرہ ہے، خدشہ ہے کہ کہیں میری ذات سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچنے والی۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو اللہ اس سے پہلے میری سانسیں لے لے، لیکن آپ کی ذات کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میرے آقا مسکرا دیے، خواب سنا، مسکرا دیے، فرمایا، اے چچی جان، یہ خواب بھیانک نہیں، ڈرونا نہیں، بہت اچھا خواب ہے، بہت اچھا خواب ہے، آپ نے بڑا حسین خواب دیکھا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی تعبیر فرمائی، فرمایا، چچی جان، جو آپ نے میرا جسم اقدس دیکھا ہے، اس جسم سے ایک ٹکڑا جو الگ دیکھا اور آپ کی گود میں آن پڑا، وہ ٹکڑا کوئی اور ٹکڑا نہیں، وہ میرے نواسے، میرے بیٹے شہزادے حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں کہ ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام حسین ابن علی ہوگا، وہ ہوگا میری بیٹی کے بدن سے اور خون علی ہوگا، لیکن ہوگا میرا شہزادہ، اس کے اندر میری جان ہوگی۔ اور میرے آقا نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اتنا گہرا تعلق اس کا اور میرا ہوگا اور وہ میرے بطن اقدس سے ہوگا۔ وہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی گود میں وہ پرورش پائے گا۔
آپ کی گود میں وہ پرورش پائے گا، آپ اس کی پرورش فرمائیں گی۔ تو میرے آقا نے جب اس خواب کی تعبیر دی تو حضرت ام فضل خوشی کے عالم میں مخمور ہیں، کھو گئی، خوشیاں منا رہی ہیں کہ بیٹا آنے والا ہے، ایک شہزادہ آنے والا ہے اور وہ میری گود میں آئے گا، میں اس کی پرورش کروں گی۔ انہی خوشیوں کے لمحات میں کھو چکی تھی، مخمور تھی کہ یکا یک میرے آقا کی مسکراہٹ آنسوؤں میں بدل جاتی ہے۔ جب حضرت ام فضل سر اٹھا کے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں یا رسول اللہ، آپ کا مسکرانا تو سمجھ میں آ چکا تھا، لیکن نواسے کی خبر دے کر رونا سمجھ میں نہیں آ سکا۔ میرے آقا نے فرمایا چچی جان، جبرائیل میرے پاس آئے، جہاں جبرائیل نے مجھے اچھی خبر دی، خوشخبری دی، وہاں جبرائیل نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو بیٹا جو آپ کا شہزادہ ہوگا اور نواسہ ہوگا اور آپ کی بیٹی کے بدن سے ہوگا، علی کا خون ہوگا، علی کا لال ہوگا، اسی بیٹے کو ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، سن 61 ہجری کا سورج ایسا گرم طلوع ہوگا کہ اس سن 61 ہجری میں یہی آپ کی امت، آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دیں گے۔ اور یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس جگہ کی مٹی بھی لے کے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اجازت ہے۔ جبرائیل نے وہ مٹی پیش کی، مٹی پیش کی۔ میرے آقا نے اس مٹی کو تھاما، سینے سے لگایا، سینے سے لگایا، میری آقا کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میرے آقا نے اس مٹی کو دیکھا اور سونگھا۔ مٹی کو دیکھتا ہر کوئی ہے، سونگھتا کوئی نہیں۔ کیوں جی؟ کبھی کسی نے دیکھا کہ کسی نے مٹی کو سونگھا ہو؟ دیکھی جاتی ہے مٹی، ہے مٹی ہے، لیکن میرے آقا نے کرب و بلا کی مٹی کو دیکھا اور اسے سونگھا اور سونگ کر فرمایا مجھے اس مٹی سے کرب و بلا کی بو آ رہی ہے، مجھے اس مٹی سے اس زمین تف کی بو آ رہی ہے، اور یہ بو شہدائے کرب و بلا کی بو ہے۔ فرمایا ان قریب میرے بیٹے کو میری ہی امت کے لوگ شہید کر دیں گے، جو بظاہر تو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، پھر میری امت میں سے نہیں ہوں گے، میری امت سے کٹ چکے ہوں گے، اور نہ میں ان کی شفاعت کروں گا، نہ رب ذوالجلال ان کی بخشش فرمائے گا۔ تو میرے آقا نے جب جب شہادت امام حسین کی خبر سنی، جب جب میرے آقا پر وہ خبر نازل ہوئی، تب تب میرے آقا کی نگاہ اشک بار ہو چکی تھی۔ تو میرے آقا نے غم حسین میں خود رو کر بتا دیا کہ اے دنیا والو، غم حسین میں رونے کی دلیل پر بحث کرنے والو، اس دلیل میں بعد میں پڑھنا، اس بحث کی جھگڑے میں بعد میں پڑھنا، پہلے اپنے دل سے پوچھنا کیا نواسہ مصطفیٰ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جو میدان کربلا میں ہوا؟ تو پھر دل گواہی دے گا، پھر دل بولے گا۔ حق و باطل کے مارکے پہلے بھی ہوتے آئے، حق و باطل کی جنگیں پہلے بھی لڑی جاتی رہیں۔ غزوہ بدر ہمارے سامنے ہے، غزوہ احد ہمارے سامنے ہے، لیکن دکھ تب مزید بڑھ جاتا ہے جب آپ کا اپنا آپ کو دکھ دیتا ہے۔ کیوں جی؟ پھر اس دکھ کی تکلیف کی کوئی انتہا نہیں رہتی، وہ دکھ اپنی معراج کو پہنچ جاتا ہے جب آپ کا اپنا تکلیف دے۔ دشمن جس نے دشمن کے اعلان کر رکھے ہوں، وہ بھلے آپ کو اذیت دے، آپ اس کی اذیت کو برداشت کرتے ہیں، لیکن جب آپ کا اپنا جو اپنا ہونے کا دم بھرے، اپنے ہونے کے دعوے کرے، لیکن اس کی طرف سے تیر چلائے جائیں، تو پھر خود سوچئے اس دکھ کا کیا عالم ہوگا، اس تکلیف کا کیا عالم ہوگا۔ تو اسی طرح حق و باطل کے مارکے پہلے بھی تھے، غزوہ بدر، غزوہ احد، حنین، تبوک، یہ سارے
مارکے کرب و بلا کے مارکے سے پہلے تھے، لیکن واقعہ کربلا میں اور ان مارکوں میں بڑا امتیازی فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ وہ مارکوں میں جب مسلمانوں کے سامنے باطل آیا تو باطل تھا کھلے کفر میں، کھلے شرک میں۔ ایک طرف کلمہ پڑھنے والے تھے، دوسری طرف کلمے کا انکار کرنے والے تھے، ایک طرف اللہ کی توحید کا، مصطفیٰ کی رسالت کا دم بھرنے والے تھے، دوسری طرف اللہ کی توحید کا، مصطفیٰ کی نبوت کا انکار کرنے والے تھے۔ ہم غزوہ بدر میں دیکھتے ہیں ہمیں کھلا کفر نظر آتا ہے، ہم غزوہ احد میں دیکھتے ہیں کھلا شرک ہمیں نظر آتا ہے، لیکن واقعہ کربلا اس وقت اپنے دکھ کو پہنچ جاتا ہے جب واقعہ کربلا میں اس میدان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف ہمیں قرآن نظر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں دونوں طرف ہمیں نمازیں نظر آتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں دونوں طرف داڑیاں اور امامے نظر آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں دونوں طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر شبیر کے سینے پر تیر چلائے جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اللہ اکبر کی صدا لگا کر شبیر کی آل کو، مصطفیٰ کے خاندان کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو واقعہ کربلا ایک غیر معمولی واقعہ تھا، اسی وجہ سے شہادت امام حسین کا چرچا زیادہ ہے کہ یہ واقعہ سب واقعات سے بڑھ کر عظیم تر ہے۔ اس کی دوسری وجہ، پہلی وجہ آپ نے سن لی، دوسری وجہ کہ شہادت امام حسین کو اتنا چرچا کیوں ملا، دوسری وجہ سننا چاہیں گے؟ ہاں جی، توجہ سے بیٹھے ہیں سارے، دوسری وجہ سنیں۔ ہر شہید جب شہید ہوتا ہے اس کی شہادت پر فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ میں صرف نقطے بیان کر رہے ہیں، ہاں میں رونا پیٹنا نہیں لایا بھائی، میں صرف اس ذات کی شان بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے سید الشہداء کو کیسی شہادت دی، وہ بیان کر رہا ہوں۔ دوسری وجہ سنیے، ہر شہید جب شہید ہوا اس کی شہادت پر فرشتے حاضری دیتے ہیں، اور جب فرشتے اس کی شہادت پر حاضر ہوتے ہیں تو اس کی شہادت مشہود بالملائکہ بن جاتی ہے، یعنی فرشتے اس کی شہادت کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ شہید ہے۔ اچھا، اگر بندہ کسی بندے کے بارے میں شہادت کی گواہی دینا تو اس میں شک ہو سکتا ہے، مثلا میں اگر کسی کی بات کرنا چاہوں، کوئی بندہ کلمہ پڑھنے والا وہ مر گیا کسی دیوار کے نیچے آ کے، تو میں نے اپنے حسن ظن سے کہہ دیا کہ یہ بندہ شہید ہے، کیوں جی؟ یہ بندہ اب حقیقت کے معنوں میں اور اللہ کی بارگاہ میں وہ شہید ہے یا نہیں ہے، لیکن میرے کہنے سے وہ شہید نہیں ہوگا، یہ ہے معمول کی بات۔ لیکن جب شہید ہوتا ہے اس کی شہادت پر فرشتے حاضری دیتے ہیں، وہ حاضری کا مقصد اور معنی یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم اس کی شہادت کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ حقیقتاً شہید ہی ہوا ہے، یہ شہید ہی ہوا ہے۔ تو ہر شہید کی شہادت پر فرشتے آتے ہیں، لیکن قربان جائیں شہادت امام حسین پر، قربان جائیں شہادت امام حسین کی عظمت پر کہ آپ کی شہادت اتنی نرالی ہے اور سب سے اتنی جدا ہے کہ آپ کی شہادت پر نہ صرف فرشتے آئے، نہ صرف جنات آئے، بلکہ آپ کی شہادت پر فرشتوں کا سردار بھی آیا، نبیوں کا سردار بھی آیا۔ شہادت پر فرشتے بھی آئے، فرشتوں کا سردار بھی آیا، انبیاء بھی آئے، انبیاء کا سردار بھی آیا۔ آپ کی شہادت وہ واحد شہادت ہے اور اتنی عظیم شہادت ہے کہ میرے آقا خود بنفس نفیس روحانی طور پر خود کربلا میں موجود تھے،
جب 10ویں محرم کا دن آیا میرے آقا کرب و بلا میں پہنچ چکے تھے، روحانی طور پر اپنے شہزادے کو نواسائے رسول کو دیکھ رہے تھے اور دیکھ کر حسین کو فرما رہے تھے اللہم آت الحسینی صبرا و اجرا، اے بیٹے حسین آج کے دن صبر رکھنا، کوئی بات نہیں اگر علی اکبر کی جوانی لٹ گئی، کوئی بات نہیں اگر علی اصغر چلا گیا، کوئی بات نہیں اگر 72 تن لٹ گئے، لیکن بیٹے صبر رکھنا، یہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے یہ قیامت کے دن میری شفاعت سے محروم رہیں گے، اور شفاعت اسی کو ملے گی جو حسین سے محبت رکھنے والا ہوگا۔ امام عالی مقام کی شہادت پر اتنی ہستیاں آئیں، نبی بھی دیکھ رہے ہیں یہ کیسا شاہ سوار ہے، یہ کیسا ذیشان ہے، یہ کیسا مصطفیٰ کا لاڈلا ہے، یہ کیسا شہزادہ مصطفیٰ ہے کہ جس کی شہادت پر تمام ملائکہ بھی آ چکے ہیں، جس کی شہادت پر ملائکہ کے بعد انبیاء بھی آ چکے ہیں، جس کی شہادت پر نبیوں کا امام بھی آ چکا ہے، اور جس کی شہادت پر اماں جی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بھی آ چکی تھی، اور جن کی شہادت پر اتنی بڑی ہستی آئی جو کل کائنات کے ولیوں کے پیر بھی ہیں، رہنما بھی ہیں۔ عالی مقام کی شہادت اتنی عظیم ہے، آپ کا چرچا اسی وجہ سے بلند ہے، آپ کو شہرت اسی وجہ سے ملی۔ تیسرا اور آخری نقطہ کہ آپ کی شہادت کو اتنی مقبولیت کیوں ملی، آخری نقطہ، آخری فلسفہ، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی تھی وہ یاد ہے سب کو؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ ایسا نقطہ ہے کہ اس کے بعد منو نہیں پتا کیڑا وجہ چاہیے، ہاں میں نہیں جانتا کیونکہ میں تو آ چکا ہوں، اور روزے کی حالت میں میں اس قدر جوشیلا بیان کر رہا ہوں، اور یہ اگر آپ لوگوں کا ذوق انج رہا نا تو پھر مجھے دکھ ہوئے گا میری محنت ضائع ہوئی، اس لیے میں کیوں کہتا ہوں کہ میرے سامنے مجمع وہ بیٹھے جڑا نعرے لاندہ ہے، جس کے اندر جوش ہے، ولولہ ہے، پھر اگلے بندے نہیں پتہ ہوتا کہ گال سمجھ آ رہی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا شہید زندہ ہے، قرآن نے اعلان کیا شہید زندہ ہے، اسے مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہے، اور تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ آیت آج سے پہلے صرف آیتوں کے درمیان تک تھی، قرآن کے اوراق میں بند پڑی تھی، کوئی شہید اس آیت کی تصدیق نہیں کر سکا، کوئی شہید عملی طور پر زندہ ہو کر نہیں دکھا سکا۔ یہ آیت ہر شہید کی شہادت پر آتی رہی، اور ہر شہید کی شہادت پر، اس کی میت پر آ کر اس آیت نے کہا کہ میں کب تک کہتی رہوں گی کہ تم زندہ ہو، مجھے کب تک یہ کہنا پڑے گا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اللہ کی راہ میں جو کٹ مرتے ہیں وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہے، مجھے کب تک یہ کہنا پڑے گا؟ اب میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب بھی کائنات میں کوئی شہید ہوا ہوگا، یہ آیت اس کے سرہانے بیٹھی ہوگی اور اس سے پوچھا ہوگا میں کب تک کہوں گی کہ تم زندہ ہو، مجھے کب تک کہنا پڑے گا، مجھے کب تک یہ دعویٰ کرنا پڑے گا کہ شہید زندہ ہوتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، یا تم میں سے کوئی ایسا بھی آئے گا جو خود زندہ ہو کر دکھائے گا۔ کی شہادت پر یہ آیت آئی اور اس سے پوچھا میں ہی کہنا ہے تو ہی زندہ ہوں، میں ہی کہنا ہے تو ہی زندہ ہوں، میں کب تک کہوں گی، میں کب تک یہ اعلان کروں گی کہ تم زندہ ہو، تم میں سے کوئی اس پائے کا نہیں آئے گا۔ یہ آیت چلتی چلتی کربلا میں پہنچی، یہ آیت سب سے پہلے مکہ میں جو لوگ تھے مدینہ میں جب آ گئے، مدینہ میں جتنی جنگیں لڑی گی، ہر جنگ میں جو صحابی شہید ہوا، ہر صحابی کی میت پر
اس کی شہادت پر یہ آیت آئی اور اس سے پوچھا تم بتاؤ گے کہ تم زندہ ہو، تم کھڑے ہو سکتے ہو، تم بول سکتے ہو، لیکن کوئی شہید نہیں بولا۔ قرآن کی آیت ہر مرتبہ یہ دعویٰ کرتی رہی کہ میں یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ شہید زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہنا۔ یہ آیت چلتی چلتی سفر کرتی کرتی میدان کربلا میں امام حسین کی بارگاہ میں پہنچی۔ جب امام حسین کا لاشا کربلا کی ریت میں لت پت تھا تو یہ آیت اس کی بارگاہ میں آئی اور آ کے عرض کی اے امام حسین، اے ابن حیدر، اے شہزادہ مصطفیٰ، اے نواسہ مصطفیٰ، مجھے یہ تو بتلائیے کب تک میں کہتی رہوں گی شہید زندہ ہے؟ میرے حسین نے کہا ہوگا اے آیت اب چپ کر جا، اب تو نہیں بولے گی۔ حسین کا سر نیزے پہ چڑھ کے بولے گا لوگوں شہید ایسے زندہ ہے۔ ہزار ہے، مستورات کو قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہے، 72 تنوں کے سروں کو نیزوں پر چڑھایا گیا ہے۔ ان 72 سروں میں سب سے بلند، سب سے اعلیٰ سر حسین ہے۔ اور پھر کائنات نے وہ منظر دیکھا کہ امام عالی مقام کے سر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آئی۔ امام عالی مقام کی زبان اقدس قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ جب کائنات یہ منظر دیکھتی ہے، میرا وجدان وہاں پہ بولتا ہے، میرے وجدان نے کہا کہ امام حسین نے قرآن پڑھ کے اس امت کو یہ خبر دی کہ لوگوں تم بھی پوچھنا چاہتے تھے کہ شہید زندہ کیسے ہوتا ہے، آج حسین کو دیکھ لو، حسین کا قرآن پڑھ کر تمہیں بتلا دینا کہ شہید ایسے زندہ ہوتا ہے۔ گل بڑی امام عالی مقام کی ذات کے آنے سے پہلے یہ آیت قرآن میں بند پڑی تھی۔ کوئی شہید اس آیت کی تصدیق نہیں کر سکا تھا، لیکن امام عالی مقام نے قرآن کی اس آیت کو زندگی دی۔ یہ آیت آخری سانس لے رہی تھی کہ میں کب تک کہتی رہوں گی قربان جائے امام عالی مقام کی شہادت پر، آپ کی عظمت پر، آپ کی بلندی رفعت پر کہ آپ نے قرآن کی تصدیق خود قرآن پڑھ کے کی اور دنیا کو بتلا دیا کہ حسین زندہ ہے، سمجھ جانا شہید زندہ ہے۔ عالی مقام کی شہادت کائنات میں سب سے انوکھی شہادت، ایسی شہادت نہ آپ سے پہلے ہوئی، نہ آپ کے بعد ہوئی، اور نہ قیامت کی صبح تک ہوگی، کیونکہ آپ کی شہادت صرف آپ کی شہادت نہیں بلکہ در حقیقت شہادت محمدی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کربلا میں جسم حسین کا گیا تھا، میدان کربلا میں جس جسم نے جنگ لڑی تھی وہ حسین کا تھا، وہ وجود حسین کا تھا، لیکن اس وجود کے اندر جان مصطفیٰ کی تھی۔ تو اسی طرح کربلا کے ریگزار پر امام عالی مقام کا شہید کر دیا جانا، امام عالی مقام کی گردن کا کاٹ دیا جانا در حقیقت امام حسین کی شہادت نہیں بلکہ مصطفیٰ کی شہادت ہے۔ اس لیے اس شہادت کو اتنا چرچا، اتنی مقبولیت، اتنا دوام، اتنی پذیرائی ملی کہ اتنی پذیرائی، اتنی مقبولیت اور اتنا چرچا، اتنی شہرت کسی اور شہید کی شہادت کو نہ مل سکی۔ تو آج ہم خوش بخت ہیں جو اس عظیم سید الشہداء کا ذکر کر رہے ہیں، اور میں حسن ظن کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اسی ذکر حسین سے گنبد خضرا میں مصطفیٰ کا دل بھی خوش ہوا ہوگا، اور مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، بال یقین دیکھ رہے ہیں، اور میرے آقا کتنے خوش ہو رہے ہیں کہ جامعہ مسجد امیر حمزہ میں
ذکر حسین کرنے والے حسینی بیٹھے ہیں اور میرے شہزادے کا ذکر کر رہے ہیں، پھر اللہ بھی دیکھ رہا ہے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پھر فرشتوں سے پوچھے گا کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہیں گے ذکر حسین سن کر آئے ہیں۔ اللہ پوچھے گا کون کون تھے؟ فرشتے کہیں گے اویس بھی سی، بابر بھی سی، کیوں جی؟ ہر ایک بندے کا نام لیں گے۔ رب پوچھے گا کیا کر رہے تھے؟ تیرے حبیب کے نواسے کو یاد کر رہے تھے۔ اللہ فرمائے گا تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ تو آج خوش بختی ہے جو آ گئے، ہاں جی، جڑے آ کے بھی نہ آئے وہ پھر خود اپنے مقدر پر ماتم کریں، وہ اپنے مقدر پر ماتم کریں کہ اللہ نے انہیں ذکر حسین کے لیے چنا ہی نہیں تھا، انہیں ذکر حسین کے لیے اپنے گھر بلایا ہی نہیں تھا۔ جو آ گئے ہیں میرے آقا ان پر خوش بھی ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شہادت امام حسین کی اصلیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شہادت امام حسین کی امتیازیت، اس کی خصوصیت اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔